کیونکہ جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا ہی ہے۔ یہ حوالہ ہی اس بات کی اہمیت کو جاننے کے لیے کافی ہے کہ ہمارا درست طور پر سوچنا کس قدر ضروری ہے۔ خیالات طاقتور ہیں اور امثال کے مصنف کے مطابق ان میں پیدا کرنے کی تخلیقی قوت ہے۔ اگر ہمارے خیالات ہماری شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں تو پھر صحیح خیالات سوچنا ہماری ترجیح ہونی چاہیے۔ میں اس شدید ضرورت پر زور دوں گی کہ ہماری سوچوں کو خدا کے کلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ ایک مثبت زندگی اور منفی ذہن کو اکٹھے لے کر نہیں آگے بڑھ سکتے، کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ رومیو 8 باب ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں تو ہم جسمانی ہیں اور جسم کے مطابق چلیں گے، لیکن اگر ہم روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں تو روح کے مطابق چلیں گے۔ دوسرے الفاظ میں، اگر ہم جسمانی غلط اور منفی خیالات سوچیں گے تو روح میں نہیں چل سکتے۔ یوں لگتا ہے کہ نئی اور خدا کی طرح کی سوچ کامیاب مسیحی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت و اہمیت کا احساس نہ ہو تو ہم اس کے بارے میں سست پڑ جاتے ہیں، لیکن جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اگر اس پر توجہ نہ دی گئی تو یہ بڑے مسائل کا موجب بن سکتی ہے، تو پھر ہم سرگرم ہو جاتے ہیں اور اس پر توجہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس کی اہمیت کا احساس ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو بینک سے فون آئے کہ آپ کے اکاؤنٹ سے تقریباً 50,000 روپے زیادہ نکلوائے گئے ہیں جبکہ اکاؤنٹ میں رقم نہیں تھی، آپ فوری طور پر مسئلہ کی وجہ تلاش کرتے ہیں۔ شاید آپ کو یاد آ جائے کہ آپ سوچ رہے تھے کہ آپ نے رقم اکاؤنٹ میں جمع کروا دی ہے، لیکن دراصل آپ ایسا کرنا بھول گئے تھے۔ آپ فوری طور پر بینک جاتے ہیں اور پیسے جمع کرواتے ہیں تاکہ مزید مسائل پیدا نہ ہوں۔ ذہن کو نیا بنانے کا معاملہ بھی اسی قدر توجہ طلب ہے۔ آپ کی زندگی ایک بگاڑ کا شکار ہے کیونکہ آپ سالوں سے منفی خیالات سوچ رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو آپ کے لیے بے حد اہم ہے کہ آپ اس حقیقت کو جانیں کہ آپ کی زندگی اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگی جب تک آپ کا دماغ درست نہیں ہو جاتا۔ آپ کو اس بات کو ناگزیر ضرورت سمجھنا چاہیے۔ شیطان نے آپ کے ذہن میں جو قلعے بنائے ہیں ان کو ڈھانے کے بارے میں سنجیدہ ہوں۔ کلام، ستائش اور دعا کے ہتھیار استعمال کریں، نہ تو زور سے اور نہ توانائی سے، بلکہ میری روح سے رب الفاج فرماتا ہے۔ رہائی کے لیے بہترین طریقوں میں سے ایک خدا سے بہت سی مدد مانگنا اور اکثر مدد مانگنا ہے۔ آپ کے ہتھیاروں میں سے ایک دعا کرنا ہے۔ آپ اپنے حالات میں صرف ڈٹے رہنے سے غالب نہیں آ سکتے، بے شک آپ کو اس کی ضرورت ہے، لیکن صرف روح میں دعا مانگتے رہیں۔ اپنے جسم کی خواہشوں پر ڈٹے رہنے کی ضرورت سے ہی نہیں، بلکہ پاک روح آپ کا مددگار ہے، اس سے مدد مانگے، کیونکہ آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے۔ آمین۔